بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریولوشن اور اینرکی میں فرق، یعنی انقلاب اور اس کے مقابلے میں جو معاشرتی تحول ہے اس میں کیا فرق ہے۔ انقلاب اور اینرکی میں لوگ کنفیوژن ایجاد کرتے ہیں ہمارے ملک میں بالخصوص، اور جب بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مسائل ہیں، معاشرتی، سماجی، معاشی، کسی بھی عنوان سے مشکل دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں تو انقلاب آئے گا اور انقلاب کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے یا ان کو سمجھایا نہیں گیا کہ انقلاب میں اور اینرکی میں فرق ہے۔ لیبیا، صومالیہ اور اس طرح سے جو مثالیں بدقسمتی سے ہمارے سامنے آئیں یا لائی گئیں مغربی ایجنڈے کے تحت یا ادروائز، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو تحول آتا ہے اس کے اندر معاشرے میں یعنی افراد کو من حیث القوم نقصان ہوتا ہے فائدہ کی بجائے۔ تو ظالم کی بھی اگر حکومت ہے لیکن اس کے تحت کوئی اگر سسٹم چل رہا ہے، اور غیر شرعی حاکم کی بھی حکومت ہے لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے، تو وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اینرکی آ جائے معاشرے کے اندر۔ اب جو ریولوشن ہے وہ بالکل ایک فرق چیز ہے۔ لیکن جو ریولوشن ہے نا، وہ اس کی بنیادی طور پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام کہیں، اسٹوڈنٹ آف ریلیجن کہیں، میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں ریولوشن کو ایجاد کرنے کے عنوان سے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، کہ کوئی نظریہ ہے کہ جس کے تحت آپ کو ایک مقصد کا حصول ہے جس کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور دوسرا ہے اس کے اندر ایک پاکیزہ قیادت جو اس نظریے سے واقف بھی ہو اور مخلص بھی ہو اس نظریے کے اعتبار سے اور اس کے لیے کوشاں ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایک ایسی اقلیت، ایک ایسے افراد کا مجموعہ جو امامت، یہ جو افراد کر رہے ہیں ان کی امامت کو قبول کر لے اور ان کی امامت میں ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اب جب یہ 3 چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک پاسبلٹی کریٹ ہوتی ہے۔ اور بھی عوامل ہیں اور فیکٹرز ہیں، لیکن یہ 3 شرائط اگر پوری ہو رہی ہیں اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مخصوص مدت کے بعد نتیجہ نکلے گا، اور وہ جو نتیجہ ہوگا اس کو ہم ریولوشن کہیں گے۔ اگر وہ ریولوشن کے لیے کوشاں ہے، ایک ہوتا ہے ریفارم میں اور ریولوشن میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ ایگزسٹنگ کوئی سسٹم ہے سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی نوک پلک میں نے درست کرنی ہے۔ یہ جو نوک پلک درست کرنا یا کچھ اس کے اندر بہتری لے کے آنا، کیونکہ کوئی نظام بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور پرفیکشن کی طرف انسان رواں دواں ہوتا ہے یا ہونے کی خواہش رکھتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ تبدیلی کر رہے ہیں چھوٹی موٹی اور بہتری کی طرف آپ کوششیں کر رہے ہیں تو اس کو ریفارم اور چینج کے معنوں میں دیکھیں گے، لیکن اس کو ریولوشن نہیں کہیں گے۔ ریولوشن میں ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ سسٹم سے بالکل نالاں ہیں، اس کا آپ خاتمہ چاہ رہے ہیں، اور آپ ایک اثر نو نئے سسٹم کا جو آپ کی آئیڈیالوجی سے نکلتا ہے سسٹم، اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا اظہار وجود ہو جائے۔ تو پاکستان کے اندر جب بہت سارے افراد یعنی آئے ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے شاید نام لینا، کیونکہ پھر ہم شخصیت کی بحث میں الجھ جائیں گے۔ اصل میں تو یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا ہمارا جو چینل ہے، اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کچھ سیکھیں کچھ سکھائیں، اور یہاں پہ شخصیات کو موضوع بحث لانا ہدف نہیں ہے، نہ ہی اس طرح سے کسی فرد پہ تنقید کرنا ہمارا ہدف ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ افراد آئے ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ اصل میں انقلابی نہیں ہوتے، وہ چینج چاہتے ہیں، ریفارم چاہتے ہیں، یا جو سٹیٹس کو ہے، جو موروثی صورتحال ہے ملک کے اندر، اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں، لیکن وہ نعرہ ایسا لگاتے ہیں کہ جس میں عوام الناس کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ کچھ ہیں جو دینی ٹچ دے کے، کچھ ہیں جو دینی لبادہ پہن کے، یعنی مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ حقیقت میں دین کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اور سگنیفیکنٹ میجورٹی آپ کہہ لیں وہ دیندار مرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر مخلص لوگ یہاں پہ تعلیم و تربیت کر لیں افراد کی، تو یہاں پہ کافی
آپ کو تعداد ملے گی افراد کی جو یہ چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر انقلاب اسلامی رونما ہو، لیکن اس کے لیے جو تحریک اٹھی ہوئی ہے اس کی شناخت کرنا اور اس کا دست و بازو بننا، اس کو تقویت دینا، اس کو امپاور کرنا، یہ ان افراد کی ذمہ داری بنتی ہے جو انقلاب اسلامی کے خواہش مند ہیں اور جو اینرکی کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ اینرکی تو بری چیز ہے نا، وہ تو ایک آج ہمارے ملک کے اندر بہرحال ایک سسٹم ہے، چاہے وہ بہت یعنی اس کو ہم کرٹیسائز کریں، ہم کہیں کہ جی معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے، ہر شے پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سسٹم موجود ہے۔ اس سسٹم کو اگر خدا نخواستہ ہم ختم کر دیں تو ایک اینرکی کی کیفیت ہوگی اور اس میں قتل و غارت اور محرومیاں بڑھیں گی، نہ کہ انسان کی یعنی دکھوں کا مداوع نہیں ہوگا، اینرکی کے اندر ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ دکھ اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہاں پہ نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جو آج مسائل ہیں یہ تو ہوں گے، اس کے علاوہ نئے مسائل بھی آ جائیں گے۔ ہاں البتہ جو ریولوشن اور انقلاب کا رستہ ہے وہ ایک مخصوص رستہ ہے، اس کے لیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے اور اس کو پھر اظہار کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے، اس کے لیے افراد چاہیے جو اطاعت میں ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ ہوں، اور پھر اس میں آپ اس سسٹم کو اپ روٹ کیوں کرنا ہے، اس کو کیوں آپ چینج اور ریفارم نہیں کرنا چاہتے، کیوں آپ اس کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں ان دو میں تمیز کرنی ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا معاشرہ بکھرا ہوا ہے اور اس بکھرے ہوئے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ بشریت سے استفادہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اینرکی تو کریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے رویوں سے، لیکن ہم انقلاب نہیں برپا کر سکتے، اور بالخصوص انقلاب اسلامی کی تو اپنی بنیادیں ہیں اور شرائط ہیں جن کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ توجہ دلائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔